بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعضاء وہ کثیف اجسام ہیں جو اخلاط محمودہ کی ابتدائی ترکیب سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ اخلاط ایسے رقیق اجسام ہیں جو ارکان کی ابتدائی ترکیب سے ظہور میں آتے ہیں۔ اخلاط کی ابتدائی ترکیب سے یا ابتدائی مزاج سے رطوبات ثانیہ بنتی ہیں، جن سے اعضاء بنتے ہیں۔ اعضاء دو قسم کے ہیں: اعضاء مفردہ، اعضاء مرکبہ۔ اعضاء مفردہ وہ اعضاء ہیں جن کا اگر کوئی ظاہری اور محسوس حصہ لیا جائے تو وہ حصہ اور تعریف میں کل کا جس سے وہ حصہ الگ کیا گیا ہو شریک ہوگا۔ مثلا گوشت کے اجزاء محسوسہ اور عصب کے اجزاء محسوسہ اور دوسرے اعضاء مفردہ جو ان کے مانند ہیں۔ اسی وجہ سے ان اعضاء کو اعضاء متشابہۃ الاجزاء بھی کہتے ہیں۔ اعضاء مرکبہ وہ ہیں کہ اگر ان کا کوئی جز لیا جائے، خواہ وہ جز کسی قسم کا ہو، تو نام اور تعریف میں مجموعہ کل کا شریک نہ ہوگا۔ مثلا ہاتھ، پاؤں، چہرہ کا ایک جز چہرہ نہیں کہلا سکتا۔ اعضاء مرکبہ کو اعضاء عالیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی اعضاء نفس کے تمام حرکات اور افعال کے آلات اور ذرائع ہیں۔ اعضاء مفردہ میں سب سے پہلے ہڈی ہے۔ ہڈی کو سختی اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ بدن کی بنیاد اور حرکت کا سہارا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہڈی کے بعد غضروف یعنی کری ہڈی ہے، جو ہڈی سے نرم ہوتی ہے اور مڑ سکتی ہے، مگر یہ دوسرے اعضاء سے سخت اور پیدائش غضروف کی چار فائدے ہیں: تاکہ ہڈیوں کا اتصال نرم اعضاء کے ساتھ اچھی طرح ہو سکے، تاکہ رگڑ کھانے والے جوڑوں کی مجاورت بہتر طور پر ہو سکے، جس سے یہ مفاصل کچلنے سے بچ سکیں۔ نمبر 3، بعض عضلات ایسے اعضاء کی طرف بڑھتے ہیں جہاں ہڈی نہیں ہوتی کہ ان پر عضلے کا سہارا ہو اور اس کی وجہ سے اپنے فعل پر قادر ہو، مثلا پپوٹا کے عضلات۔ نمبر 4، بہت سے مقامات پر ایک ایسے اعتماد کی اور سہارا کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی قوی چیز سے حاصل ہو سکتا ہے، جو بہت زیادہ سخت بھی نہ ہو اور نرم بھی نہ ہو، جیسے کہ حنجرہ۔ مفردہ میں تیسرا نمبر اعصاب ہیں۔ اعصاب ایسے اجسام ہیں جو دماغ سے اگتے ہیں یا حرام مغز سے۔ یہ اجسام سفید اور لچکدار ہوتے ہیں، مڑنے میں نرم اور ٹوٹنے میں سخت ہوتے ہیں۔ انہیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ ان کی وجہ سے اعضاء میں حصہ و حرکت حاصل ہوتی ہے۔ اوتار وتر کی جمع ہے، عضلات کے سروں سے اگتے ہیں اور اعصاب سے مشابہ ہوتے ہیں، چنانچہ یہ عضلات سے نکل کر ان اعضاء کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں جہاں یہ جڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ گاہے اعضاء کو اپنی طرف کھینچنے کی وجہ سے کھینچتے ہیں، اور ان کے کھینچنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عضلہ کھینچتا ہے اور سمٹتا ہے اور پیچھے کی طرف لوٹتا ہے، اور گاہے یہ عضلہ کے پھیلنے کی وجہ سے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس لیے اعضاء کو ڈھیلا کر دیتے ہیں۔ رباطات، اوتار کے بعد رباطات ہیں۔ یہ اجسام بھی اعصاب کی مانند ہیں۔ اس کا نام عقب ہے، چنانچہ جو رباط عضلہ کی طرف بڑھتا ہے اس کا نام محض رباط ہوا کرتا ہے، اور جو عضلہ کی طرف نہیں بڑھتا بلکہ مفصل کی دونوں ہڈیوں کے سروں کو آپس میں ملاتا ہے یا دوسرے اعضاء کو ملاتا ہے اور ایک چیز کو دوسری چیز سے باندھتا ہے، اسے جس طرح رباط کہتے ہیں، اسی طرح گاہے اسے عقب بھی کہتے ہیں۔ رباطات میں حس نہیں ہوا کرتی۔ شریانیں، رباط کے بعد شریانیں ہیں، یہ دل سے نکلتی ہیں اور سارے جسم کو تازہ خون سپلائی کرتی ہیں۔ وریدیں، یہ شریانوں کے بعد وریدوں کی باری ہے، یہ شریانوں سے مشابہ ہوتی ہیں اور یہ سارے جسم کا خون جو ہے وہ واپس دل میں لے کے آتی ہیں۔ اکشیا یا جلیا، یہ وہ اجسام ہیں جو غیر محسوس طور پر بہت ہی باریک ریشوں سے بن کر تیار ہوتی ہیں۔ ان اجسام کی موٹائی بہت ہی رقیق ہوتی ہے اور یہ چوڑے ہوتے ہیں اور دوسرے اجسام کی سطحوں کو ڈھانکتے ہیں اور ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ لحم، جھلیوں کے بعد گوشت کا بیان کیا جاتا ہے۔ بدن کے اندر اعضاء مفردہ کے درمیان جو خلائیں اور رخنے ہیں، گوشت حقیقت میں ان خلاؤں اور رخنوں کا بھراؤ ہے اور ان اعضاء کے لیے
قوت ہے جس سے یہ سہارا حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اعضائے مفردہ میں جو ہے وہ جلد، ناخن اور بال بھی شامل ہیں۔ اعضائے رئیسہ یہ وہ اعضاء ہیں جو بدن کی پہلی قوت وانیہ، قوت طبیعہ اور قوت نفسانیہ کے مبدا اور سرچشمہ ہیں۔ ان کی حاجت بدن کی بقائے شخص یا بقائے نوع کے لیے ہے۔ بقائے شخص کے لحاظ سے اعضائے رئیسہ 3 ہیں۔ دل جو قوت حیات کا مبدا ہے، دماغ جو قوت حس و حرکت کا مبدا ہے، جگر جو قوت تغذیہ کا مبدا ہے۔ رہے وہ اعضاء جو بقائے نوع کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ یہ تینوں بھی ہیں، اور ایک چوتھا ان میں شامل ہے جو محض بقائے نوع کے لیے وابستہ ہے، یعنی دونوں خصیے۔ اعضائے خادمہ تو ان کی خدمت 2 قسم کی ہے، بعض تیار کرنے کی خدمت سر انجام دیتے ہیں اور بعض پہنچانے کی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ دل کا خادم پھیپھڑے، شریانے اور وریدے ہیں۔ دماغ کے خادم اعصاب ہیں جو کہ اعصاب حسی اور اعصاب محرکہ ہیں۔ جگر کے خادم میں معدہ، آنتیں، لبلبہ، پتا اور تلی ہے۔ مرکب اعضاء کی چند ترکیبیں ہیں جن میں پہلی ترکیب میں چند مفرد اعضاء مل کر ایک ساتھ بناتے ہیں، دوسری ترکیب میں اس ساتھ کے ساتھ مزید ایک مرکب ساتھ آ کے ملتی ہے جیسے آنکھ، اور تیسری ترکیب میں اور مرکب اعضاء اس کے ساتھ مل کر ایک نئی ساتھ بناتے ہیں جیسے چہرہ، اور چوتھی ترکیب میں چہرے کے ساتھ باقی گردن کے اوپر والا حصہ بھی شمار ہو کر سر کہلاتا ہے۔